آج میں آپ کو شادی شدہ زندگی کی وہ حقیقت بتانے جا رہی ہوں کہ جو میں نے خود بہت قریب سے دیکھی ہے، اور یہ وہ باتیں ہوں گی جو آپ کی شادی شدہ زندگی کو بدل کر رکھ دیں گی۔ اور یہ باتیں جو میں نے اپنی زندگی میں جھیلی ہیں، یہ نہ تو میں نے کسی کتاب سے سیکھی ہیں اور نہ ہی مجھے کسی نے کوئی مشورہ دیا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ وقت آپ کو بہت بہترین سکھاتا ہے وہ سب کچھ جو آپ کتابوں سے بھی نہیں سیکھتے۔ اگر آپ بھی محسوس کرتی ہیں کہ آپ کا رشتہ پہلے جیسا نہیں ہے یا اب آپ کے رشتے میں باقی کچھ نہیں بچا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے دیکھنی بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ میں اسی وقت سے گزر کر آئی ہوں جو وقت آج آپ جھیل رہی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو نہ تو پرفیکٹ شادی کے بارے میں بتانے والی ہوں اور نہ ہی اپنی زندگی کی کوئی پرفیکٹ سٹوری سنانے والی ہوں، بلکہ آپ کو وہ سب حقیقتیں بتانے لگی ہوں جو میں نے اپنی زندگی کے چند قیمتی سال گزارنے کے بعد اپنی خاموشیوں اور اپنے آنسوؤں سے سیکھی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ہر عورت کی طرح ایک حسین خواب کہ شادی کے بعد میری زندگی بہت خوبصورت ہوگی، اور ہر عورت کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کی باقی کی زندگی بھی شادی کے شروع کے چند سالوں جیسی حسین ہوگی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو ہم لوگ یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ وہی انسان جو ہمارے جینے کی وجہ تھا، وہی انسان جس سے ہماری ہر خوشی جڑی تھی، آج وہی ہماری تکلیف کی وجہ بن چکا ہے۔ میں نے بھی بالکل آپ کی طرح وہ خاموشیاں محسوس کی ہیں جو میرے دل کو بہت زیادہ تکلیف دیتی تھیں۔ میں نے وہ غصہ بھی دیکھا ہے جو چھوٹی سی بات پر بھڑک اٹھتا تھا، اور وہ سب پرانی باتیں جو ہمارے جھگڑوں کی وجہ بنتی تھی ایک ساتھ نکل کر سامنے آ جاتی تھیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی یہ سب ہو رہا ہے اور آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا رشتہ پتہ نہیں زیادہ دیر اور چلے گا یا نہیں، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ اینی فردر ڈیلے، آج کے انٹرسٹنگ ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ اچھا، آج کا ٹاپک نا بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو میں نے اپنی زندگی کے چند قیمتی سال گزارنے کے بعد اپنی زندگی سے سیکھی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو انسان اپنی زندگی سے سیکھتا ہے نا، اپنی زندگی کو جی کر جو سبق وہ حاصل کرتا ہے، وہ سبق آپ کو دنیا کے کسی بھی سبق سے سیکھنے کو نہیں ملتے۔ اور یہ سب پرابلمز جو ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، جن سب سے میں گزری ہوں، یقیناً آپ بھی اس سب سے گزر رہی ہوں گی، اسی لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا ہے۔ تو میری پیاری بہن، ایک بات یاد رکھیں، اگر اتنا سب کچھ فیس کرنے کے بعد آج میں ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی ہوں نا، تو آپ کیوں نہیں گزار سکتی؟ آپ بھی گزار سکتی ہیں۔ چند سمپل سی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میری شادی شدہ زندگی کا نچوڑ ہے، جو میں نے اپنی شادی شدہ زندگی سے سیکھی ہیں۔ تو اگر میری زندگی بدل سکتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے راز ہیں، وہ کون سی ایسی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلی چیز، بی ایموشنلی انڈیپینڈنٹ۔ یہ بات میرے لیے سب سے مشکل تھی، کیونکہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری خوشی کا واحد ذریعہ جو ہے نا، وہ صرف میرے ہسبینڈ ہیں۔ ہم اکثر خواتین یہ غلطیاں کرتی ہیں کہ اپنے پارٹنر کو اپنی خوشیوں کا سینٹر بنا لیتی ہیں۔ جب وہ مصروف ہوں یا تھکے ہوئے ہوں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، جہاں سے میاں بیوی کی لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی انسان آپ کی خوشیوں کا مکمل ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اپنی خوشی خود بنانی پڑتی ہے، اپنی خوشی خود تلاش کرنی پڑتی ہے۔ آپ کا اپنا انٹرسٹ ہونا چاہیے، آپ کیا چاہتی ہیں، آپ اپنی زندگی میں آگے چل کر کیا کرنا چاہتی ہیں، آپ کے اپنے گولز ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، ایموشنلی کسی بھی پرسن کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈ کرنا یہ سراسر محبت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بوجھ بن جاتی ہے جو آپ کو تو پریشانی دیتی ہی دیتی ہے، لیکن اگلا بندہ بھی اس چیز سے اریٹیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہونے میں آتی ہے، وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اپنے رشتے کو لے کر دوسروں کے اوپر انحصار مت کریں کہ کوئی ہمارے رشتے کو بہتر بنائے گا، یا دوسروں کے سامنے روئیں دھوئیں مت، یا دوسروں کے سامنے اپنی پرابلمز مت رکھیں کہ ہم کسی کو بتائیں گے، کوئی ہمارے شوہر کو سمجھائے گا اور ہمارا رشتہ پہلے سے بہتر ہو جائے گا۔ آپ اپنی شادی شدہ لائف کو جتنا پرائیویٹ رکھتے ہو نا، آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پریکٹس پیشنس ود ایچ ادرس۔ یاد رکھیں کہ صبر آپ کی شادی میں آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔
حقیقت میں ہم سب نہ ہر وقت بہت جلدی میں ہوتے ہیں. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ بدل جائے، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ فوراً سے بدل جائے، ہمارا رشتہ ایک دن میں بدل جائے. اگر ہم کسی چیز کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں یا خود کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 1 دن ہو گئے ہیں، ہمیں 2 دن ہو گئے ہیں ایسے کرتے ہوئے، تو ہمارا رشتہ ابھی تک کیوں نہیں بدلا. تو جتنی جلدی ہمارے خیالات بدلتے ہیں نا، انسان بالکل بھی اتنی جلدی نہیں بدلتا. انسان کو بدلنے میں وقت لگتا ہے. میں نے بھی اپنے آپ کو بہت بے چین دیکھا ہے، میں نے بھی بہت راتیں جاگ کر گزاری ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ صبر صرف انتظار نہیں ہوتا. صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ انتظار کرتے وقت بھی نرم رہیں. صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ انتظار کرتے وقت بھی اپنے شوہر سے ویسے ہی پیار کرتے رہیں. صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ صبر کرتے وقت بھی اپنے رشتے کو بہتر بنانے کی اسی طرح سے کوشش کرتے رہیں جس طرح سے آپ پہلے کرتے تھے. تو صبر نے میری زندگی کو کس طرح سے بدلا، آج میں آپ کے سامنے ہوں. نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈونٹ کیپ برنگنگ اپ دا پاسٹ. ہمارے آس پاس جتنے بھی شادی شدہ لوگ اپنی زندگی میں خوش نہیں ہیں نا، ان کی زندگی میں بے سکونی اور ان کی زندگی میں جھگڑوں کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ وہ کبھی بھی اپنے پاسٹ کو نہیں بھلا پاتے. ان کے پاسٹ میں جو بھی ہوا، یا ان کے پاسٹ میں جو بھی ان کے لڑائی جھگڑے ہوئے، یا کسی کی وجہ سے ان کی لائف میں جو بھی ڈسٹربنس پیدا ہوئی، یا ان کے ان لاز کی وجہ سے جو بھی پرابلمز ان کی لائف میں آئے، کچھ لوگ ان چیزوں کو کبھی بھی بھول نہیں پاتے. یہی وجہ ہے کہ وہ نہ تو اپنا پاسٹ بھول پاتے ہیں اور نہ ہی اپنے پریزنٹ کو بہتر کر پاتے ہیں. ایک شادی میں سب سے خطرناک چیز جو ہوتی ہے نا، وہ پرانی باتیں ہوتی ہیں. جب پرانی باتیں کھلتی ہیں نا تو دل کے زخم خود بخود کھل جاتے ہیں. تم نے مجھے 2 سال پہلے یہ کہا تھا، یا تمہارے گھر والوں نے مجھے 2 سال پہلے ایسے ٹریٹ کیا تھا. یہ سب باتیں آپ کی زندگی میں زہر گھولنے لگتی ہیں، اور یہ سب باتیں آپ کے دل پر بوجھ تو بنتی ہیں، آپ کے دل کو بھاری تو کرتی ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں بہتری کا باعث کبھی بھی نہیں بن سکتی. تو آج ہی خود سے ایک وعدہ کریں کہ اپنی زندگی میں جو آپ کا پاسٹ ہے، یا آپ کے جو جھگڑے ہو چکے ہیں، جو باتیں ہو چکی ہیں، ان کو آپ اپنی زندگی میں آئندہ کبھی بھی نہیں دہرائیں گی. چاہے آپ کو جتنا بھی غصہ آئے، خود پہ کنٹرول کرنا سیکھیں. میں جانتی ہوں کہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہے، خود سے یہ وعدہ کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ جب ہمیں غصہ آتا ہے نا تو پھر ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا. لیکن جب میں نے اس چیز کے اوپر عمل کیا، میں نے خود سے یہ وعدہ کیا کہ پاسٹ میں ہونے والی کوئی بھی بات، کوئی بھی جھگڑا میں اپنے پریزنٹ میں نہیں لے کر آؤں گی. تو میرے اس فیصلے سے میری زندگی میں بہت سکون آیا. نیکسٹ پوائنٹ ہے اسٹے پیسفل ایٹ ہوم. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ گھر سکون کی جگہ ہے. اگر کسی بھی انسان کو گھر سے باہر سکون نہ مل رہا ہو تو وہ کہتا ہے کہ جلدی سے مجھے گھر جانا ہے. یا نارمل سی بات ہے، آپ میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم 1 سے 2 دن کے لیے، کیا 1 گھنٹے کے لیے بھی گھر سے باہر جاتے ہیں نا، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے اپنے گھر جائیں، کیونکہ جو سکون ہمیں اپنے گھر پہ ملتا ہے نا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ملتا، چاہے آپ کہیں بھی چلے جائیں. لیکن آج کل کے دور میں ہماری پریکٹیکل لائف اس کے بالکل اپوزٹ ہے. زیادہ تر گھروں میں ہمیں سکون نہیں بلکہ الزامات اور جھگڑے دیکھنے کو ملتے ہیں، شور دیکھنے کو ملتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سم ٹائم جب آپ سخت الفاظ استعمال کرتی ہیں یا آپ اونچی آواز میں گھر میں بولتی ہیں تو گھر میں ایک دم بے سکونی آ جاتی ہے. وہی بات جب ہم آہستہ آواز اور نرم لہجے میں کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں سکون اور خوشی کی کوئی لہر دوڑ رہی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سکون باہر سے نہیں اندر سے آتا ہے. سکون خریدنے سے نہیں بنانے سے ملتا ہے. اور جب گھر میں سکون ہو تو آپ کا رشتہ خود بخود مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو آج کل ہمارے میں بالکل بھی نہیں ہے. لرن ٹو فارگیو یور پارٹنر اینڈ یور سیلف. آج کل کے صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی ہمیں بہت زیادہ جذباتی دیکھنے کو ملتی ہیں، جن کا نہ تو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول ہے اور نہ ہی منہ سے کچھ الفاظ نکالنے وقت انہیں یہ سمجھ بوجھ آتی ہے کہ کیا ان کو یہ بات کہنی بھی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے. اور غصے میں جب ہم وہ الفاظ بول دیتے ہیں تو بعد میں ہمیں اس چیز کا پچھتاوا اندر ہی اندر کھانے لگتا ہے کہ کاش میں نے یہ بات نہ کی ہوتی، یا جس وجہ سے یہ جھگڑا ہوا ہے یا جس وجہ سے
یہ پرابلم کریٹ ہوئی ہے، اگر میں ایسا نہ کرتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بہت بار ہم اپنی کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اپنے آپ کو کئی دنوں تک سزا دیتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھار ہمارے پارٹنر سے بھی اگر کوئی چھوٹی سی غلطی جانے انجانے میں ہو جائے تو ہمارا دل اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم اپنے پارٹنر کی اس غلطی کو معاف کر دیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو۔ تو نہ تو اس چیز کی سزا آپ خود کو دیں اور نہ ہی اپنے پارٹنر کو دیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر آپ اپنے پارٹنر کو معاف نہیں کر سکتی تو آپ کا رشتہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، کیونکہ بہت سالوں تک یا لمبے عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے نہ جانے ہمیں کتنی بار ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا پڑتا ہے۔ تو پلیز آپ اپنی اس ہیبٹ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں کہ اپنے پارٹنر کو بھی معاف کرنا سیکھیں اور خود کو بھی معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ جتنا ضروری دوسروں کو معاف کرنا ہے نا، ہمارا خود کو معاف کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اپنی کسی غلطی کو معاف کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن سے ایک بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور معاف کرنا کمزوری نہیں ہے بلکہ آپ کی طاقت ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے فیئر آف ریلیشن شپ فیلیئرز۔ ہر شادی میں اس طرح کے لمحے آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری شادی اب زیادہ دیر نہیں چل پائے گی، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں، جب ہمارے پاس کرنے کو زیادہ باتیں نہیں ہوتی، جب ہم ایک ساتھ رہ کے بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوف سے بھاگنے سے کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مسئلہ تب حل ہوتا ہے جب آپ خوف کے باوجود بیٹھے رہتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں، آپ چیزوں کو سمجھنے کی اور سمجھداری سے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر شادی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں یہ سب چیزیں ہو رہی